الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ کے لیے جمعے کی سنتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو بھی مسلمان جو بھی دعا کرے، اللہ سے جو بھی طلب کرے، جو بھی مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ہمیں کون کون سے کام کرنے بتائے ہیں۔ تو ناظرین، جمعے کی 12 سنتیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلی سنت ہے غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کسی پر غسل واجب نہیں ہے اور پھر بھی وہ غسل کرتا ہے تو وہ یہ سنت پوری کرنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم غسل نہیں کرتے تب بھی جمعے کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن غسل کرنا سنت ہے۔ جمعے کے دن دوسری سنت اچھے اور صاف کپڑے پہننا ہے۔ ویسے تو ہمیں روٹین میں بھی اچھے اور صاف کپڑے پہننے چاہیے، لیکن جمعے والے دن اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کی تیسری سنت ہے مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 4، مسجد میں پیدل جانا۔ اگر مسجد زیادہ دور نہ ہو تو کوشش یہی کریں کہ پیدل مسجد میں جایا جائے، کیونکہ مسجد میں پیدل جانا بھی سنت ہے۔ جمعے کی 5ویں سنت ہے مسجد میں باطہارت جانا، یعنی مسجد میں باوضو ہو کر جانا چاہیے۔ نمبر 6، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ امام صاحب کے قریب بیٹھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 7، اگر صفیں بھری ہوئی ہوں تو لوگوں کو پھلانگ کر نہیں آگے نکلنا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 8، اپنے بدن اور کپڑوں سے نہ کھیلنا۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ جمعے کی نماز کے لیے گئے ہوتے ہیں، خطبے کے دوران وہ اپنے کپڑوں سے یا اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، خطبے کو غور سے سننا۔ امام صاحب کے خطبے کو غور سے سننا بھی سنت ہے، اور اس دوران کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران خطبہ سننا ہی سنت ہے اور سارے کام چھوڑ کر خطبہ سننا چاہیے۔ نمبر 10، جمعے والے دن سورہ الکہف کو پڑھنا۔ جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے کے قدم سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور قائم کر دے گا جو قیامت کے اندھیروں میں اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح سورہ الکہف کی آخری 10 آیات جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ الکہف کے بارے میں اس کی کیا کیا فضیلت ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے، ایک باقاعدہ ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے وہ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11ویں سنت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 12ویں سنت کیا ہے کہ جمعے کے دن عطر لگانا۔ عطر لگانا بھی مسنون ہے۔ تو سامعین، یہ سب اعمال وہ تھے جن کا جمعے والے دن ہمیں اسپیشل اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔